سب جو ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 77 نکال لیں. سب نے نکال لی؟ بہنیں بھی جو ہیں وہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 77 نکالیں. نکال لیے سب نے؟ مل گئی؟ چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ہاں جی، یہاں پہ کچھ ساتھیوں نے نا اندر صحیح طرح سے گننا نہیں کیا، اس کے بعد وہ جو ہے مد کو نہیں کھینچا. تو یہاں پہ نمبر 1 فلم، تو پہلے میم کے اوپر تشدید ہے تو میم گننا کر کے پھر ایک الف تک، کیونکہ یہ مد اصلی ہے الف بیفور فتحہ، الف سے پہلے زبر ہے تو اس لیے جو ہے آپ نے ایک الف تک کھینچنا بھی ہے. شفیق صاحب آپ ہی لے لیں وہ قرآن پاک اگر ہیں. اچھا ہاں، تو پھر جیسے بازغون قال، تو یہ ایک تو حروف استعلاء سے موٹے حرفوں میں سے غین بھی ہے اور قوف. تو جب بھی ہم نے پڑھا تھا تنوین کے بعد کوئی موٹا حرف ہو، لیٹر ہو، تو پھر ہم اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہاں پہ وہ جو اخفاء ہوگا نا تو اس کو موٹا کرنا ہے. بازغون قال، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ فلما کہ میم کے اوپر تشدید ہے، اس کے بعد مد بھی ہے تو یہ ساتھ مد پہ کھینچنا بھی ہے. اس کو آگے پھر دیکھیں کہ آ گیا ہے لَأَكُونَنَّ، تو نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پہ نون گنہ کرنا ہے. اور من القوم الضالین، تو یہ جب اس کے ساتھ مرج کرنا ہے لام کے تو اس کو سیپریٹ نہیں ہونے دینا، دالین نہیں کہنا، ٹھیک ہے. تو دالین، تو یہ دود ہے، اپنی سائڈ جو زبان کی پوری ہے اوپر والے دانتوں کے ساتھ سائڈ پہ لگا لیں پوری دود، اوکے. یہ نہ دال کی آواز ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ذا کی، یہ ہے دود، اوکے. جب سائڈ پہ لگائیں گے تو ایسے نکل آئے گا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. تو جیسے ہم نے
پیچھے وہ پڑھتے آ رہے تھے کہ پہلے انہوں نے ستارے کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو پھر ان کو کہا کہ یہ ہے میرا رب، کیونکہ وہ لوگ سورج چاند ستاروں کی نا پرستش کرتے تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے پھر آپ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر جب آپ نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا اور پھر ان کو کہا کہ قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ ہے میرا رب، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا فرماتے فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب وہ بھی فَلَمَّا أَفَلَ جب وہ بھی غائب ہو گیا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں کرے گا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو پھر میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں کی قوم میں سے، کہ یعنی ان کو سمجھایا کہ دیکھو خدا وہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کو ضرورت پڑے تو اس وقت خدا وہاں پہ ہو ہی نہ، تو یہ غائب ہونے جانے والے تو یہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے جب اسی دن یا اگلے دن جب پھر کیونکہ وہ لوگ پھر سورج کی پوجا کرتے تھے نا، کہ اور سورج سے سمجھتے تھے کہ بھائی سورج جو ہے ویجیٹیشن اس سے گرو ہوتی ہیں، فروٹ ہوتے ہیں، اس سے فائدہ ملتا ہے، تو جیسے آج کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے جو چیز فائدہ دیتی ہے اس کو بھی خدا مان لیتے ہیں، جو نقصان دینے والی ہو اس سے ڈرتے ہوئے بھی اس کو خدا مان لیتے ہیں، تو ایسے لوگ پہلے بھی تھے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، اس کے بعد پھر حضرت جو ہے اگلی آیت میں ابھی پڑھ رہے ہیں پہلے، تو پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ تفسیر کرتے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر فرمایا کہ فلما، پھر جب آفتاب کو فلما رأى الشمس بازغہ، پھر جب انہوں نے آفتاب کو سورج کو چمکتا ہوا دمکتا ہوا دیکھا اور فرمایا کہ یہ ہے میرا رب، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ ہے میرا رب، اور یہ کیونکہ یہ ستاروں سے ظاہر میں جو لگتا ہے چاہے سیارے اس سے بھی بڑے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا رب ہے تو یہ بڑا ہے، تو یہ رب ہے۔ پھر جب فرمایا کہ فلم افلت، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ دیکھو کہ یہ رب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو ضرورت ہو اور اس وقت رب ہو ہی نہ۔ پھر اس لیے فرمایا قال یا قوم، کہ اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، کہ میں اس سے بیزار ہوں جو کچھ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ تو پھر آپ نے ان کو جو ہے آگے توحید کی طرف جو ہے دعوت دی۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہاں، تو اور را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، تو آگے پہلے انی، تو دیکھیں جب نون کے اوپر تشدید ہے تو ہم اس پہ پہلے کیا کرتے ہیں؟ غنہ، انی، تو پھر یا سے پہلے زیر ہو تو کیا کرتے ہیں؟ مد اصلی ہے کہ ایک الف تک کھینچتے ہیں، تو انی، تو ایک الف تک اس کو کھینچنا بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے حنیفاً، تو جب بھی ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین ہو اور اس کے بعد یومن میں سے یا واو میم نون میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو پھر ہم ادغام بالغنہ کرتے ہیں، تو اس کو غنے کے ساتھ ادغام کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ پھر آگے وما، تو یہاں پہ مد ہے تو اس کو آپ نے
لمبا کرنا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو آپ نے پھر فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ سب سے یکسو ہو کر میں نے تو اپنا منہ جو ہے اس کی طرف کر لیا جس نے فطر السماوات والارض، کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. تو وہ ہے اصل رب کہ جس کی طرف اس کی طرف میں ہر ایک سے ہٹ کٹ کے صرف اس کی طرف جو ہے اپنے منہ کو کر لیا. حالانکہ جسم بھی سارا ہوتا ہے لیکن منہ کیوں کہا کہ اگر سارے اوپر سے اتار دو تو کسی کی باڈی نہیں نا پہچانی جا سکتی کیا کون ہے. تو اس لیے منہ جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے. اسی لیے سب سے آنر والی چیز بھی یہی ہے تو ہم وہی اللہ پاک کے سامنے لگاتے ہیں تو اس سے پہچان بھی ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا چہرہ جو ہے اپنا فیس ہر ایک سے کٹ کے یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف کر لیا. اور وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. کہ یعنی جو کوئی اور کسی کی طرف بھی ایسا ذہن رکھے گا اور کسی سے ایسی مدد چاہے گا یا سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ جیسی کسی کے اندر صفات ہیں یا اس کی ذات میں کسی کو شریک کرے یا اس کی صفات میں شریک کرے اور الوہیت میں کرے ہیں تو یہ شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں ما دون شرک، کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس شرک سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک. دیکھا کہ پہلے شرک سے بھی شک سے دعا اللہ کی پناہ مانگی ہے کیونکہ پہلے شک پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ بھی کر سکتا ہے تو پھر شرک میں بندہ جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے پہلے شک سے پناہ مانگی. اسی لیے دیکھیں کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شک جو ہے وہ بندے کو شرک تک لے جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ کے دل دماغ میں کوئی چیز شک میں ڈالنے والی ہو تو فوراً کہیں، شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے یا کچھ کرے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آمنت باللہ ورسولہ وہو اول وآخر وہو ظاہر وباطن وہو بکل شیء علیم. جب یہ کہیں گے آپ دیکھیں گے فوراً ہی آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سٹرانگ کر دیں گے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ دعا بتائی ہے، طریقہ بتایا ہے. جب بھی آپ کو شیطان جو ہے کوئی وہم ڈالے، وسواس ڈالے اور وسوسہ ڈالے یا آپ کو وسپرنگ آف شیطان ہو تو اس سے پناہ کے لیے یہ جو ہے آپ دعا پڑھ لے کریں. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. ہاں جی، تو
تو یہاں پہ وحاجہو، تو یہاں پہ نا یہ جو ہے جب ملانا ہے تو جیسے ادھر ملایا تھا نا کہ اس طرح اس کے اندر آ کے مرج کرنا ہے اس کو جو ہے وحاجہو قومہ. اچھا تو جو منہ جب کہنا ہے تو ہا کی ساؤنڈ جو ہے نا اس کو نکالنا ہے. اور اس کے بعد اتحاجونی فی اللہ، تو اللہ کے نام سے پہلے کسرہ آ جائے زیر آ جائے تو فی اللہ تو باریک پڑھنا ہے. اور آگے وقد، تو یہاں پہ حروف قلقلہ آ گیا نا دال کے اوپر، جب قطب جدین میں سے قاف تا با جیم دال، دال آ گیا تو جب ان کے اوپر ساکن ہو ان میں سے کسی لیٹر کے اوپر حرف کے اوپر تو ہم قلقلے کے ساتھ پڑھتے ہیں وقد. تو جیسے کہتے ہیں پلق، تو وہاں پہ قاف کو قلقلے سے، اسی طرح دال کو، تو جہاں پہ اس کا مخرج ہے نا، دال کا مخرج کہاں ہے، جہاں پہ گم اور ٹیتھ علیحدہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ اپنے ٹپ آف یور ٹنگ وہاں لگائیں گے تو وقد، وقد لگاتے ہی چھوڑ دیں گے تو وہ قلقلہ خود بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یشاء، تو یہاں پہ دیکھ لو ہم نے کہا تھا نا کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو ان کے بعد حروف 4 حروف میں سے یومن میں سے یا واو میم نون میں سے کوئی بھی آ جائے تو اس کو ہم ادغام بالغنہ یشاء، تو پہلے ادغام کرنا اور ساتھ ادغام بالغنہ. تو ربی شیئا، تو یہاں پہ پڑھا نا تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جب بھی 2 زبریں ہوں تو ان کے بعد الف ہوتا ہے تو پھر ایک زبر پڑی جاتی ہے شیئا. ٹھیک ہے. تو واحد ایک زبر ہو تو پاز ہو جاتی ہے، ساکن بن جاتی ہے. پیش ہو صرف واحد ایک دمہ ہو وہ بھی ساکن بن جاتی ہے. کسرہ ہو وہ بھی صرف زبروں میں کھڑی زبر ہو اینڈ پہ یا 2 زبروں کے بعد الف ہو ہیں تو ایک زبر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے کوئی ایک الف سے پہلے ایک زبر ہو پھر بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، باقی سارے پاز ہو جاتے ہیں. تو ابھی یہ جو ہے ہم پھر دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. اور اب ہم نے اگر اس کو شیعہ کو کٹھا ہی پڑھنا ہے تو پھر آپ ایسے پڑھیں گے این یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما فافلا تتذکرون. جہاں پہلے ہم نے علم کہا تھا نا تو میم کے بعد کیونکہ 2 زبریں تھی تو یہ اس کے بعد الف بھی آتے علم. تو اس طرح جب ہم کٹھا پڑھیں گے تو کیونکہ بعد میں جو ہے حمزہ آ گیا نا تو اس لیے تنوین کے بعد تو اس لیے ہم اس کو اظہار کریں گے یہاں پہ. تو ابھی دوبارہ ایسے پڑھ کے نا واسعہ سے وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. تو علما نہیں کہنا جلدی سے وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمُ،
تو ان کی قوم نے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے ایک ہونے میں جھگڑتے ہو، کہ میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کو ایک مانتا ہوں، کیا اس بات میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا ولا اخاف، اور فرمایا کہ میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون، تم شریک جو کرتے ہو، تمہارے شریک جو کرتے ہو جن بتوں کو، میں ان سے نہیں ڈرتا. جیسے آج کے دور میں ڈراتے ہیں نا کہ وہ جی اس نے ایسے کیا ہمارے بت کو، بت نے یہ کر دیا، اس بندے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا ہے. تو انہوں نے بھی ان کو کوئی ایسی باتیں کہی ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے کسی تمہارے جو اللہ کے ساتھ شریک جن کو ٹھہراتے ہو، میں ان میں سے کسی سے نہیں ڈرتا، مگر الا ان یشاء ربی شیئا، اور مگر یہ کہ میرا رب مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی مصیبت دینا چاہے، کوئی آفت، کوئی بیماری، اس سے میں صرف ڈرتا ہوں کہ وہ تو سارا کچھ کر سکتا ہے نا، کہ اس کے اختیار میں، اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، نہ کسی جن سے، نہ کسی اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے بت سے، نہ کسی ایسے شرک کرنے والے بندے سے. فرمایا واسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب کا علم جو ہے سب چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کہ میرے رب کو ہر چیز کا علم ہے. تو جب میری دوستی اس کے ساتھ ہے تو مجھے کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے رب کے علم میں ہر چیز ہے، اس لیے افلا تتذکرون، اور کیا تم سوچتے نہیں کہ یعنی کہ ایک کو خدا ماننا، اور وہ خدا بھی وہ کہ جو سارا کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے، سارا علم جو ہے اس کو ہر چیز کا ہے. وہ بہتر ہے کہ یہ ایسے جو خود ہی ڈوب جانے والے ہیں، خود ہی کمزور ہیں، خود ہی عاجز ہیں، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ تو فرمایا کہ میرا تو رب جو ہے ہر چیز پر اس کے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے. اور جو ہے کیا تم سوچتے نہیں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. اب دیکھیں یہاں پہ نا کئیوں نے اندر جیسے یہاں پہ مد کو کھینچنا ہے وہ نہیں کھینچا، اور یہاں پہ انکم اشرکتم باللہ، تو یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ میم کے بعد واحد ایک حرف ہے با، جب با جائے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم گنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ نے گنہ کرنا ہے کہ اشرکتم باللہ، تو اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. سلطان، تو تے نہیں پڑھنی، سلطان، ٹھیک ہے. دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. ہاں یہاں پہ پھر تھوڑا جو ہے نا دیکھیں کہ جہاں میں گنہ کرتا ہوں وہاں پہ گنہ کریں، اور جہاں مد ہے جہاں کھینچوں گا وہاں پہ کھینچیں. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا.
चलो फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्नि इन कुन्तुम तालमून। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वकैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरकतुम वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, और मैं तुम्हारे शरीकों से क्यों डरूं कि जिनको तुम अल्लाह पाक का शरीक ठहराते हो, तुम्हारे ऐसे झूठे खुदाओं से मैं क्यों डरूं। वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, हालांकि तुम इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह का शरीक ठहराते हो, कि जब तुम मेरे सच्चे खुदा से नहीं डरते तो मैं तुम्हारे झूठे खुदाओं से क्यों डरूं। तो उन्होंने फरमाया कि मैं क्यों उनसे डरूं, और फरमाया मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, तुम पर कोई दलील एविडेंस कोई प्रूफ भी नहीं अल्लाह ताला ने मतलब कोई दिया उनका कि ये जो शरीक जिनको ठहराते हो कि अल्लाह ताला ने किसी सनद में हो कि भाई ये मेरे शरीक हैं, वो भी मुझे हेल्प की ज़रूरत है, या इन्होंने कभी हेल्प की, या कोई अल्लाह ताला ने कोई दलील दी हो। तो जब तुम्हारे पास कोई दलील भी नहीं कि भाई चाँद है, सितारे हैं, सूरज है, और जितने भी पत्थरों की पूजा करते हो, तो भाई ये तुम्हारे पास कोई दलील भी नहीं, किसी के पास भी कोई देखो दलील नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जितने लोग जिस तरह भी चाहे किसी की ज़ात को वो करते थे खुदा के अंदर शामिल, अल्लाह ताला उनका भी बताते हैं कि देखो हर चाहे वो इंसान हो, फरिश्ता हो, जिन हो, या कोई और मखलूक़ात में से कोई ऐसी मखलूक हो, सूरज चाँद सितारे, तो फरमाया कि इंसान भी हो, जिन भी हो, वो सारे अल्लाह ताला के मोहताज हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। अल्लाह ताला तो सोने से पाक, ऊँग से पाक, खाने से पाक, पीने से पाक हैं, किस शरीक से पाक, शक्ल सूरत से पाक हैं, उसके जैसे मिसल कोई नहीं, और वज़ीर और मशीर से पाक। तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ों से पाक है, और हर दूसरे जो हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए फरमाया कि अगर तुम मेरे सच्चे खुदा से नहीं डरते तो भाई मैं तुम्हारे झूठों से क्यों डरूं कि जिनका तुम मुझे जिनसे डराते हो। फरमाया फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्नि इन कुन्तुम तालमून, अगर तुम कुछ समझ अगर फरमाया कि फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न, अगर तुमको कुछ समझ है तो फिर दोनों जमातों में से अल्लाह पाक फरमाते हैं कि देख लो कि ज़्यादा अमन का कौन मुस्तहिक है, कि देख लो जितने भी लोग तौहीद और रिसालत के रास्ते पे होते हैं, सीधे रास्ते पे होते हैं, वो हमेशा अमन में होते हैं, और जो लोग अल्लाह पाक के साथ शरीक ठहराने वाले हैं ना, हमेशा उनकी ज़िंदगी के अंदर इज़्तिराब होगा। और जो बंदा मुआहिद होगा उसको कभी आप बेसब्रा और जो है ना इस तरह नहीं देखोगे कि परेशान हालत में या इधर उधर भाग रहा हो, लोगों से मदद कर। जो मुआहिद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने वाला है, या उस वक़्त के देखो वो नबी भी उनके अंदर इवन कि खाना ना होने के बावजूद, उनके पास पेट में कुछ ना होने के बावजूद भी वो अमन में थे, और उनके पास सारा कुछ होने के बावजूद दूसरे लोग अफरा तफरी का शिकार होते हैं, परेशानियों का शिकार होते हैं, बेसब्री का शिकार होते हैं, शिकवे और शिकायतों के अंदर पड़े होते हैं। लेकिन अल्लाह वाले की आपने देखा निशानी क्या होती है कि वो हमेशा सब्र, तहम्मुल, इस्तक़लाल, उनके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि वो हमेशा सुकून में और अमन में होते हैं, बेखौफ होते हैं, और उनको कोई खौफ नहीं किसी का होता, गम नहीं उनको लगता। तो ये तो अल्लाह पाक इसलिए फरमाते हैं कि फिर दोनों जो है जमातें देख लें कि शिरक करने वाले भी और मुआहिद भी, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और फरमाया कि तुम देख लो कि तुम तो सारी जमात ज़्यादा लोग थे ना, तो फिर हम दोनों में से अमन में कौन है। तो आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन औलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। अब दोबारा ना यहाँ पे वो ना करना है, और जहाँ मद खींचनी है वहाँ खींचना है।
الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. تو ہے کہ اللہ پاک نے آگے نشانی بھی بتا دی. اللہ پاک فرماتے ہیں الذین، کہ اس میں ہر ایک آ جاتا ہے کہ جو بھی، یعنی اب ان میں سے کہ وہ یہ جو سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ کوالٹی پائی جائے گی. الذین آمنوا، کہ وہ سارے جو ایمان لائیں گے اور ایمان والے ایمان لائے ہیں. ولم یلبسوا، اور انہوں نے نہیں خلط کیا، مکس کیا، ایمانہم بظلم، ایمان میں کوئی شرک جو ہے اس کو، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. کیونکہ جب یہ آیت اتری نا تو پھر صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایسا کوئی ہے کہ جس نے کوئی خطا یا غلطی یا لغزش نہ کی ہو؟ تو پھر تو کوئی بھی نہیں نہ بچ سکتا. تو یہاں پہ ظلم سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں تمہاری خطائیں، اس سے مراد بڑا شرک والا ظلم ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کسی نے، جو کوئی بھی ایمان لایا اور اس کے بعد اپنے ایمان کے اندر خلط نہیں کیا، اس کے اندر مکس نہیں کیا شرک کو، بظلم. اب ظلم جو ہے شرک کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اور کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم کہ بہت بڑا ظلم ہے، کہ اتنا بڑا کہ جو بندے کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا، اور پھر ایسا لے جانے کا کہ اس سے کبھی باہر نکل ہی نہیں سکے گا. تو اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بری مخلوق ہے جو لوگ شرک کریں گے، کہ بھائی جن کا انجام ہے سب برا. تو اس لیے اس کے علاوہ چاہے کوئی اتنے گناہ ہوں، فرمایا کہ جتنے ریت کے ذرے یا درختوں کے پتے یا پانی کے قطرے یا زمین آسمان کو بھی گیپ کو فل کر دیں، فرمایا کہ اتنے بھی گناہ ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ما دون شرک. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے نا شرک کو معاف نہیں کریں. تو شرک میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سمجھایا ہے، شرک ایسی چیز ہے، علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اپنی حیا کا مسئلہ ہے نا، کہ اس لیے معاف نہیں کرے گا. جیسے ایک بندہ ہے، اس کی بیوی ہے، بھائی دیکھا کئی دفعہ وہ کپڑے بھی نہیں دھوتی، صفائی بھی نہیں صحیح طرح کرتی، کھانا بھی نہیں صحیح پکاتی، بندہ اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی ساری کمی کوتاہیوں کے باوجود. لیکن اگر کیونکہ یہ کیا ہے کہ یہ بڑی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، پاک دامن ہے، یہ اس کے اندر کوالٹی ہے، تو اس کے باوجود چاہے ساری اس کے اندر کمیاں ہوں، بندہ اس کو عورت کو کبھی نہیں چھوڑتا. لیکن اگر پتہ چلے کہ یہ بیوی بڑی خوبصورت ہے، بھائی صفائی بھی بڑی رکھتی ہے، یہ تو جو کھانے بھی بڑے اچھے پکاتی ہے اور جو ہے میرا خیال بھی رکھتی ہے، لیکن وہ کہ جی مجھے کوئی اور بھی پسند ہے بندہ، تو اب چاہے اس کے اندر یہ ساری دوسری کوالٹی ہیں، اس کے باوجود کوئی حیا والا بندہ اس عورت کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گا. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو حیا کو پیدا کرنے والے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بھی، اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مسئلہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس لیے معاف نہیں کرتے اس کو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو کوئی شریک ٹھہرائے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نہ اجازت دیتے ہیں اور نہ اس کی معافی ہے اللہ تعالیٰ سے. اس لیے ہر ایک نے یہ دعا بہت آسان ہے، اللہم انی اعوذ بک، کہ اللہم اے اللہ اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک. اتنا دو ہی پہلے یاد کر لیں، ہے تو لمبی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد. لیکن آپ اتنی پہلے یاد کر لیں ہیں،
اللہم اعوذ بک من الشک والشرک. اوکے کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شک سے بھی شرک سے بھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد پھر کر دیں گے. اور فرمایا کہ وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک نہیں ملایا، شرک کو خلط نہیں اندر کیا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو فرمایا انہی کے لیے ہے امن اور وہی رائے راست پر ہیں. کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا، ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو اندر خلط نہیں کیا، اس کے اندر مکس نہیں کیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ اور یہی ہیں امن پانے والے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اسی لیے ہے نا کہ وہ قیامت کے روز جب فائنلی جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو پھر فرشتہ اعلان کرے گا کہ یا معاشر الجنہ، کہ اے جنتی لوگو یہاں پہ اب امن تمہارا مقدر ہے، لا خوف علیکم ولا تحزنون، یہاں پہ امن تمہارا مقدر ہے، خوف کبھی نہیں، راحت تمہارا مقدر ہے، غم کبھی نہیں، صحت تمہارا مقدر ہے، اب بیماری کبھی نہیں، جوانی تمہارا مقدر ہے، بڑھاپا کبھی نہیں، عزت تمہارا مقدر ہے، ذلت کبھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا تمہارا مقدر ہے، اب ناراضگی کبھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے راضی ہو گیا کہ اب کبھی ناراض نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ تمہاری زندگی یہاں پہ تمہارا مقدر ہے، اب موت کبھی نہیں. کتنی بڑی کامیابی ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس کو جہنم میں جانے سے روک لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز. یہ ہے کامیاب انسان. کہ دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں مل بھی گئی تو کامیابی کا ہے کہ بھائی مرنا تو ہے ہی، سارا کچھ یہاں چھوڑ جانا. تو میرے بھائی اور بہنوں، ہماری اپنی چیز کیا ہے؟ یہی ایمان، صحیح عقیدہ اور نیک اعمال. یہ اللہ تعالیٰ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی اعلیٰ مقام جنت میں پاؤ گے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اور یہ ہماری دلیلیں ہیں، ایویڈنس ہیں، پروف ہیں جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ان کو جتنی دیکھا نا اس صورت میں بہت سارے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے. تو جو فرمایا کہ ابراہیم کی قوم کے لیے ان کو ہم نے دیے نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہے اس کے درجے کو، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں. اور فرمایا ان ربک حکیم علیم، اور بے شک تیرا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے. کہ جس کا بھی درجہ بلند کرتا ہے وہ اس کا علم رکھتا ہے کہ اس کو یہ درجہ چاہیے ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے کہ جس کو پھر ہدایت نہیں ملتی کہ وہ اس کے اندر ضرور کوئی ایسا نقص ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں
فرمایا نا کہ یہ قرآن ہی ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ جو اس کے اندر اللہ رب العزت کی منشا کو ڈھونڈے گا، اس کی رضا کو ڈھونڈے گا، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ڈھونڈے گا کہ ان کو کیسے میں راضی کر سکتا ہوں، اس کو تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں ہدایت۔ اور جو اس کے اندر اپنی منشا کو ڈھونڈے گا، اپنے مسئلے مسائل ڈھونڈے گا کہ مجھے کیسے دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے، یا اپنی منشا کے مطابق اس کے چلے گا، تو اس کو یہ کر دیتا ہے گمراہ۔ کہ یعنی آپ کو کوئی پوچھے گا نا اس آیت کا مطلب کہ بھئی قرآن ہی ہے ہدایت دے دیتا ہے، قرآن ہی گمراہ کر دیتا ہے، کیا مطلب؟ فرمایا کہ جو اس کے اندر محکمات آیات ہیں وہ تو ظاہر ہے نا، تو جو متشابہات ہیں نا ان کے اندر اپنی طرف مطلب لے لیتا ہے اپنے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کہ جیسے بے شمار ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ انسان قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں اور پھر ایسے ایسے مسائل جو ہے اس میں سے نکال لیتے ہیں، کہ جیسے ایک بندہ تو وہ اپنے بیوی کو کہتا تھا کہ اللہ پاک نے دیکھو قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح مرضی ان کی طرف جاؤ، تو اس بیچاری بیوی کے ساتھ جو ہے اس نے ظلم زیادتی اتنی دیر سے وہ کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا حدیث میں کیا ہے کہ ایسے لوگ جو دوسرے رستے سے اپنی بیوی کی طرف جائیں گے ان کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت نظر ہی نہیں کریں گے اور نہ ان کو ستھرا کریں گے۔ تو اب اس نے اپنی مرضی سے وہ آیت کا مطلب نکال لیا نا کہ کھیتیاں ہیں جیسے مرضی جاؤ۔ تو اب اسی طرح لوگ جو ہے نا وہ کئی دفعہ اپنا مقصد اس میں سے نکال لیتے ہیں، تو ان کو گمراہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ورنہ قرآن گمراہ کرتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی نیت سے پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی نیت سے پڑھے کہ بھائی پتہ چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی بسر کی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک میں جو ہے جان ڈال دی جائے تو یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمیں اسی سے پتہ چلے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جو ہے زندگی مبارک بسر کی۔ ماشاءاللہ، یہ تو دیکھو ایک ایک حکم کو ہم اپنے اوپر لگاتے ہیں تو بندہ کانپ جاتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف اس کے مطابق، کوئی دنیا میں دیکھ لو کہ کوئی ایسے ثابت نہیں کر سکتا جیسی اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب بخشا۔ کہ یعنی یہاں پہ اسحاق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، تو پھر ان کے پوتے تھے آگے یعنی یعقوب علیہ السلام، کہ وہ اسحاق کے بیٹے تھے۔ اور فرمایا کلًا ہدینا، اور ہم نے سب کو ہدایت دی تھی۔ تو دیکھا اس سے پتہ کیا چلا کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ پاک کے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسردہ ہوتے تھے نا، جب کوئی لوگ ایمان نہیں لائے، تو حضرت ابو طالب کے پاس سے بھی جب نکل کے آئے تو وہ جو سردار تھے وہ بھی وہاں پہنچ گئے نا، جب آپ وہ فرمایا انہوں نے کہ میں بھتیجے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ تو وہ بس کلمہ پڑھنے لگے تھے، تو ادھر سے جو ہے وہ سردار مکہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ موت سے ڈر کے
ہیں تو اس لیے ایسے کر رہے یہ وہ، انہوں نے نا ان کو ایسے جو ہے پش کیا۔ تو وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا افسردہ ہو کے بڑے چلے گئے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پھر آیت میں مبارک نازل کی، فرمایا لا تہدی من احببت، اے میرے محبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مبلغ، کہ میں تو ہوں ہدایت جو ہے پیغام کا پہنچانے والا، اور واللہ یہدی، اور اللہ تعالیٰ ہے وہ جو ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا انا قاسم، میں تو ہوں تقسیم کرنے والا، ہاں، اور فرمایا واللہ یوتی، اور اللہ تعالیٰ ہے جو عطا کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جیسے بادشاہ کون ہے؟ اللہ پاک، تو جیسے آگے سیکٹری ہوتا ہے وہ سب کو تقسیم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا اللہ پاک ہے، اور تقسیم کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہدایت دینے اور حضور اللہ پاک ہے، ہدایت دینے والا اللہ پاک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے اس کو صحیح طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو اب وہ ٹائم کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا، تو دعا کر لیتے ہیں۔ کوئی سوال تو نہیں آپ کا؟ اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب العزت، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، نہایت گندے ہیں، گناہوں کے پلندے ہیں، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ اے رب العزت، جتنے گناہ ہم نے دن راتوں کو کیے وہ بھی معاف فرما، جتنے محفل اور تنہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما۔ اے سونے اللہ، جتنے گناہ کر کے ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جتنے گناہ کر کے ہم بھول گئے وہ بھی معاف فرما۔ اے رب العزت، ہمارے گناہوں کو معافی نہ فرما بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اے سونے اللہ، یہ تیرے پیارے بندے اور بندیاں اتنی دور قریب سے چل کے آتے ہیں، اے سونے اللہ ہمیں اور ان میں سے کسی کو ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ اے سونے اللہ، اس کے بدلے یہ جو تیرا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اے سونے اللہ پڑھنے والے کو بھی پڑھانے والے کو بھی یا اللہ اس قرآن پاک کو صحیح طرح تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ پڑھانے والے سے کوئی غلطی ہو وہ بھی معاف فرما، پڑھنے والوں سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما۔ اے سونے اللہ، اس قرآن پاک کو یا اللہ اس دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ نور کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ اس کو جو ہے قبر کے اندر بھی ہمارے لیے نور کا ذریعہ بنا، اور قیامت کے روز اس کو ہمارے لیے شافی بنا، شکایتی نہ بنا۔ اے سونے اللہ، اس قرآن پاک کو پڑھنے کا ہمارا مقصد جو ہے تیری رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اپنی اصلاح اور دوسروں تک اطلاع کے لیے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے سونے اللہ، تو ہماری بری نیت کوئی بھی ہو اس کو ختم فرما، اور اس کے تھرو جو ہے اس قرآن پاک سے جو ہے ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اور پیارے مولا، ہم سب کو اپنا شدید عشق اور محبت نصیب فرما، اپنا ذوق اور شوق نصیب فرما، اور اپنا مشاہدہ دید نصیب فرما۔ اے پیارے مولا، اس کے تھرو جو ہے تو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت نصیب فرما، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی محبت نصیب فرما، جن کاموں سے آپ کو محبت ہے وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پیارے مولا، ہم سب کو دین دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما۔ اے پیارے مولا، تمام کلمہ گو کی جان مال عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا سونے اللہ، یہ سارے جن و انس جو دنیا میں ہیں یا قیامت تک آئیں گے، یہ ساری تیری ہی مخلوقات ہیں۔ یا سونے اللہ، ہم تو کتے کو بھی جلتا ہوا دیکھ لیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ یا سونے اللہ، سب کو یا اللہ جنت کی طرف رہنمائی فرما اور جہنم سے محفوظ فرما، اور جتنے ایمان والے یا رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے فوت ہو گئے، اے سونے اللہ ان سب کی بخشش فرما، اور جن کی بخشش ہو گئی ان کو جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ہم جو زندہ ہیں ہمیں بھی اسلام کے اوپر قائم اور دائم فرما، ہمیں بھی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ پاک میں موت نصیب فرما، اور ہمیں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے پیارے مولا، یہ جتنے بہن بھائی یا اللہ یہاں پہ یا اللہ فزیکلی فنینشلی یا اللہ اس کلاس کے اندر مدد کرتے ہیں، ان کی
یا اللہ کے کھانے بنا کے لاتے ہیں، سونے اللہ ان سب کے تو ناموں کو بھی جانتا ہے، کاموں کو بھی جانتا ہے، اے سونے اللہ ان سب کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں ان کو درست فرما، اور سونے اللہ یہ جتنے بھی اس رزق کو یہ جو بنا کے لاتے ہیں اس کے بدلے ان کو بغیر حساب رزق عطا فرما، اور کھانے والوں کو بھی اس کے ساتھ صحت و تندرستی عطا فرما اور نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کھانے کے ساتھ ہماری بدی کی طاقت کو ختم فرما، اور پیارے مولا جس طرح انہوں نے سب نے تیرے گھر کو آباد کیا، سونے اللہ تو ہمارے اور ان سب کے دلوں کو آباد فرما، ہم سب کے گھروں کو آباد فرما، ہم سب کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، محروم نہ فرما، یا اللہ جن بہن بھائیوں کو جو کوئی جادو ٹونے کے ڈسے ہوئے ہیں، سونے اللہ شفا تو دینے والا تو ہے، اپنی رحمت کرم اور فضل سے ان سب کو شفا نصیب فرما۔ اے پیارے مولا تیرے محبوب نے فرمایا کہ بسم اللہ تربت اردنا بریقت بادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کچھ کہ جو ہے رقیہ کے اندر جو ہے وہ شفا رکھ دی ہے، سونے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرما۔ یا سونے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ جس سے یشفا سقیمنا، کہ ہمارے مریضوں کو شفا ملتی ہے باذن ربنا، رب کے اذن سے، تو سونے اللہ آپ نے اذن اور حکم کو اس رقیہ کے اندر شامل فرما، اور سونے اللہ ان میں سے جو جو بہن بھائی جسمانی روحانی طور پر بیمار ہیں ان سب کی بیماریوں کو دور فرما، جن کی اولاد بیمار ہے سونے اللہ ان کی اولاد کو صحت و تندرستی عطا فرما، یا سونے اللہ جو گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے گھروں میں پیار سلوک محبت پیدا فرما، یا سونے اللہ جو جاب لیس ہیں ان کو جاب نصیب فرما، جو کاروبار ڈھونڈ رہے ہیں ان کو یا اللہ اچھے کاروبار نصیب فرما، حلال طیب پاک کاروبار نصیب فرما، جن کے کاروبار تو ہیں اس کے اندر کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں تو سونے اللہ وہ دور فرما، یا جو ہماری بہنیں یا اللہ یہ کھانے پکا پکا کے بیچتی ہیں ان کے لیے ان کو یا اللہ تو بہترین اجر و ثواب نصیب فرما، یا اللہ یہ جتنے بھائی اس کے اندر ایفرٹ کرتے ہیں اس پیغام کو آگے پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی کاوشوں کو اور ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کلاس کے اندر دن دگنی رات چگنی برکتیں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب